اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جی تو ویورز، میں آپ کے ساتھ اس وقت حاضر ہوا ہوں جوید چودھری صاحب کے کالم کا پارٹ 2 لے کر۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ورنہ سے بھی آگے۔ حسین نواز کا کہنا تھا میاں صاحب چودھری نثار کی بہت عزت کرتے تھے، یہ انہیں خاندان حتیٰ کہ میاں شہباز شریف سے بھی زیادہ مقام دیتے تھے، لیکن چودھری صاحب نے اس محبت کا بھرم نہیں رکھا۔ میاں نواز شریف 2 علیل ہوئے، آپریشن کے لیے لندن گئے، آپریشن خراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی، لیکن یہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ اس وقت یہ خبر انہیں لگی میاں صاحب نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر سیاست سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اطلاع چودھری نثار تک پہنچی تو وہ مریم نواز کے پاس آئے اور ناراض لہجے میں کہا، میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانوں گا۔ ان کا کہنا تھا میں شہباز شریف سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، میرا تجربہ بھی زیادہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی آئیڈیل ہیں، لہٰذا میرا حق بنتا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا چودھری صاحب کی وجہ سے شریف خاندان کو ماضی میں بھی کئی بار نقصان پہنچا۔ صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ تعلقات بھی چودھری صاحب کی وجہ سے خراب ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کے دل میں بھی چودھری صاحب کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ پاناما کیس کے دوران کلب ہاؤس میں اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں سے بھی ملتے رہے تھے۔ ڈان لیکس میں بھی ان کا کردار سمجھ سے بالا تر تھا اور انہوں نے دھرنے کے دوران عمران خان کو شاباش کا میسج بھی بھیجا تھا اور عمران خان نے یہ پیغام کئی صحافیوں کو دکھایا اور صحافیوں نے ہمیں بتایا 12 اکتوبر 1999 کو وہ شام بھی اچھی طرح یاد ہے جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ چودھری صاحب نے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، فوج آئی اور اس نے سب کو گرفتار کر لیا، لیکن چودھری صاحب کمرے سے نکلے اور ہمیں ملے بغیر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، جبکہ سیف الرحمان وزیر اعظم ہاؤس سے باہر تھے، مگر وہ آئے اور خود کو ہمارے ساتھ شامل کر لیا۔ میں آج تک حیران ہوں چودھری نثار اس وقت ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، اور فوج نے بھی انہیں کیوں نہیں روکا۔ دوسرا، یہ ہمیشہ کلیم کرتے تھے میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں، میں انہیں سب سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن یہ کسی بھی معاملے میں پارٹی اور نواز شریف کی مدد نہ کر سکے۔ میں نے ان سے پوچھا پارٹی اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کیوں بھجوانا چاہتی ہے؟ ان کا جواب تھا ڈار صاحب خود پاکستان جانا چاہتے ہیں، یہ کیس بھی فیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ معیشت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی امور کو جاننے اور چلانے کے لیے اعلیٰ کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اسٹریٹ سمارٹ لوگ چاہیے اور ڈار صاحب میں یہ خوبی موجود ہے۔ یہ انتھک انسان ہے، یہ ماضی میں بھی 24 گھنٹے دستیاب ہوتے تھے، یہ مارکیٹ کے پلیئرز کو بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں، یہ ماضی میں بھی فون اٹھاتے تھے اور معیشت سے کھیلنے والوں کو کہتے تھے بھائی صاحب خیریت ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ ہی ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ ہم مفتہ اسماعیل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ ڈار صاحب کی طرح لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتے، یہ ڈیڈی سے براہ راست بات کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ خبر گردش کر رہی ہے، ڈار صاحب وزیر خزانہ کے بجائے چیئرمین سینٹ بن رہے ہیں؟ حسین نواز کا جواب تھا نہیں، یہ وزیر خزانہ کا قلم دان سنبھالنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جولائی کے آخری دنوں میں اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے۔ میں نے پوچھا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ حسین نواز کا جواب تھا اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمارے خلاف کمپین نے ہمارے بزنس کو بہت نقصان پہنچایا۔ سعودی عرب میں میری کمپنی کا آڈٹ بھی ہوا، سعودی اتھارٹیز کئی دن ہمارے دفتر اور فیکٹری میں رہی، لیکن الحمدللہ انہیں 1 ریال کی بھی گڑبڑ نہیں ملی۔ میرا خیال ہے یہ کنٹرول عمران خان کی درخواست پر کیا گیا تھا، جبکہ حسن نواز کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا۔ UK اور یورپ میں پراپرٹی کے بزنس مینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے اور بینک معمولی سی منفی پروپیگنڈے سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ہم مسلسل 8 برسوں سے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیجئے ہمارے بزنس کی صورتحال کیا ہوگی۔ بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، مجھے 2 مرتبہ میاں نواز شریف کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے محسوس ہوا پارٹی ضمنی الیکشنز کے بارے میں پر امید تھی، یہ مریم نواز کی کوششوں اور بھرپور جلسوں پر بھی خوش تھے، لیکن 17 جولائی کے نتائج نے پارٹی کو حیران کر دیا۔ نتائج پارٹی کے لیے غیر متوقع تھے۔ میرے ضمنی الیکشن سے پہلے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا آپ کا اب تک کیا تخمینہ ہے؟ میں نے بتایا میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سیاسی امور میں 100% نیوٹرل ہو چکی ہے، یہ اب کسی کا بھی ساتھ نہیں دے گی، سیاسی فیصلے میدان اور گھوڑے کریں گے، آپ اگر اچھے الیکشن لڑیں گے تو آپ جیت جائیں گے اور اگر غلطیاں کریں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ میری ذاتی معلومات کے مطابق فوج نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا ہے اور اگلے 20 سال تک کی قیادت اس فیصلے سے آگاہ ہے۔ یہ لوگ خود کو اب صرف جغرافیائی سرحدوں اور دہشت گردی کے خلاف
कार्रवाई तक महदूद कर रहे हैं। मियां साहब इत्मीनान से मेरी बात सुनते रहे। वहाँ मौजूद एक साहब बोले, क्या अब 20 साल बाद सियासी मुदाखलत होगी? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी मालूमात शेयर कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया, मेरे ऊपर नीचे इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और आप तीनों अहम तरीन खिलाड़ियों से मुलाकातें हुई। मेरा ख्याल है तीनों लेवल पर एहसास मौजूद है। इमरान खान ने भी कहा था ये फैसला जरूरी है, मुल्क किसने चलाना है। वज़ीर आज़म अगर बेख्तियार होगा तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। आप भी ये कह रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर भी यही सोचा और कहा जा रहा है। ये भी मानते हैं सियासत हमारे बस की बात नहीं। हम अगर फौज की इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर हमें सियासत से परहेज करना होगा। सियासतदान जाने और सियासत जाने, हमें हर हुकूमत को चुपचाप मान लेना चाहिए और इनकी जायज और कानूनी मदद करनी चाहिए। हमें कामयाब हुकूमतें बनाने और तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। लिहाजा मेरा ख्याल है मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का अब बेहतरीन वक्त आ चुका है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर अब फैसले करने चाहिए, वरना हम फैसले करने के काबिल नहीं रहेंगे। मियां साहब ने खामोशी से मेरी बात सुन ली। हमें जिस तरह इमरान खान को 2 खूबियों का एतराफ करना चाहिए, बिल्कुल हमें इस तरह मियां नवाज शरीफ की खूबियों को भी तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान अब नहीं करते, ये हारने के बाद भी हार नहीं मानते और इनकी दूसरी खूबी इनमें बेइंतहाई एनर्जी है। ये तवानाई से भरपूर जिद्दी इंसान है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को तवक्कुल और सब्र की नेमत से नवाज रखा है। इनका सब्र लाजवाब है। ये बड़े से बड़ा दुख भी बर्दाश्त कर जाते हैं और हालात ऐसे भी हों ये तवक्कुल और दामन हाथ से नहीं जाने देते। शायद इसीलिए अल्लाह इन पर करम करता है और ये बार बार पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ वापस आ जाते हैं। ये अब चौथी मर्तबा वापस आ रहे हैं। गोया वापसी से इनकार कर रहे थे, ये आप वापस कब आ रहे हैं के सवाल पर बार बार पूछ रहे थे क्या मेरे साथ ये सलूक होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा था ये अब ज्यादा दिनों तक मुल्क से बाहर नहीं रह सकेंगे। ये जानते हैं ये जितना अरसा मुल्क से दूर रहेंगे इनकी पार्टी इतनी कमजोर होती चली जाएगी और अगले इलेक्शन इनके बगैर हो गए तो फिर नून लीग सिमट कर छोटी जमात हो जाएगी और मियां नवाज शरीफ ये नहीं चाहेंगे। दूसरा, मुल्क वाकई नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। मैं मुद्दत से इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ। मुझे लोग मनफी ज़हनियत का ताना भी देते थे और मुझे ये मशवरा भी देते थे आप कभी पॉजिटिव साइड भी देख लिया करें। लोग इस मुल्क में दाल और चावल बेचकर अरबपति हो गए, आपको ये नजर नहीं आते। मैं खामोश हो जाता था, मगर अब पूरे मुल्क को दीवार भी नजर आ रही है और इस पर तहरीर भी। हम अगर इकट्ठे न बैठे, ये नफरत खत्म ना हुई, हम अगर सिस्टम को साफ न किया और बड़े और बुनियादी फैसले न किए तो ये मुल्क चला जाएगा। हम 2-3 महीने में दिवालिया हो जाएंगे और अगर खुदा न ख्वास्ता ये वक्त आ गया तो ग्वादर चीन ले जाएगा, एटम बम अमेरिका और आजाद कश्मीर भारत को। हम अगर ये चाहते हैं तो फिर वो वक्त दूर नहीं। हम अगर इस निजात से बचना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी फरमाकर बनाएं। शख्सियात और अदारे अपनी गलतियां माने, ये माने 1973 का आइन 2023 के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा नया आइन बनाएं और मुल्क को नए सिरे से चलाना शुरू करें, वरना हम वरना से भी आगे जा चुके हैं। पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने। आप इस सूरत हाल को माशी सूरत हाल में रख कर देखें, क्या हम मजीद ताख़ीर अफोर्ड कर सकते हैं? पंजाब की सूरत हाल अगर इसी तरह फैलती चली गई तो डॉलर 300 क्रॉस कर जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान माशी तौर पर बहाल नहीं रह सकेगा। अगर हम इस सूरत हाल को जारी रखना चाहते हैं तो इसका नतीजा एक और 1971 की शक्ल में निकलेगा। लिहाजा हमारे पास संभलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं और अगर हमने ये ऑप्शन भी ज़ाया कर दिया तो फिर हम सब कुछ खो देंगे।